میں نے شہریار کو اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا، پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچتے۔ چھوڑیے اس بات کو، بس ہم لوگ چل رہے ہیں۔ مگر بیٹے پہلے ان لوگوں سے معاملے تو طے کر لو، پتہ چل جائے گا کہ وہ ہماری اس طرح مدد کرنے پر آمادہ بھی ہیں یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس کے لیے بے فکر رہیں امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اس رات کو میں اور امی شہریار کے گھر پہنچ گئے۔ پتہ میرے علم میں آ چکا تھا اور بہرحال جمیل کے وجود میں جو کچھ تھا وہ بھی میرے ذہن میں تھا۔ زندگی کی ایک انوکھی کہانی شروع ہو گئی تھی اور میں اس کہانی کا ایک کردار بن گیا تھا، ایک ایسا کردار جو دلکش بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ شہریار کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ واقعی روایتی قسم کے لوگ ہیں، البتہ شہریار خود ایک بہت ہی نفیس شخصیت کا مالک تھا، نرم نکوش کا مالک، ایک دلچسپ نوجوان جس نے بہت محبت بھرے انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ لیکن وہ مغرور خاتون اور شہریار کے والد دونوں بڑی سرد مہری سے ہم سے ملے تھے۔ شہریار کے والد نے کہا، آپ کے گھر تو فون بھی نہیں ہے جس سے آپ کی آمد کی اطلاع مل جاتی۔ ان الفاظ پر شہریار نے شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہا، جمیل بھائی، میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جتنی زیادتی یہ لوگ آپ کے ساتھ کریں گے میں ان سے ایک ایک کا حساب لے کر آپ کو دوں گا۔ آنے والے وقت آپ کو احساس دلائے گا جمیل بھائی کہ میں نے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں کہا تھا۔ بعض والدین اپنی اولاد سے ان کی پرورش کی اتنی بڑی قیمت وصول کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ قیمت ادا تو کر دی جاتی ہے جمیل بھائی، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی قرض باقی نہیں رہتا۔ بہرحال آپ میرے ہمیشہ ساتھی رہے ہیں، اس وقت تک اور میرا ساتھ دیجیے جب تک میری زندگی کی تکمیل نہ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ کو اس قرض کی واپسی کر دوں گا۔ شہریار کی باتوں کا مفہوم میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں شہریار، بے فکر رہو، سب ٹھیک ہے، مجھ سے کل دن میں ملاقات کر لو، کچھ کام ہیں تم سے، ذرا ان کے بارے میں اہم مشورے کرنے ہیں۔ بہرحال جمیل کی والدہ ان کے رویے سے خاصی دل برداشتہ تھی اور انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں شادی ہونے کے بعد ان کی بچی سے ان کا سلوک کیسا ہوگا۔ میں نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ امی، کیا آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ انہیں مل جائے گا۔ اصل رونا تو اسی بات کا تھا کہ ہم انہیں وہ سب کچھ کیسے دے سکیں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا، جو بات میں نے کہی ہے آپ سے، شاید آپ کو اس پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال قصہ مختصر ہے، یہ سارے معاملات طے ہوتے رہے، میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتا تھا، چنانچہ تمام مسائل میں مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ تعاون نہیں کر رہے تھے، غالباً ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم انہیں کچھ نہیں دے سکیں گے، لیکن اپنے بیٹے سے بھی مجبور تھے وہ۔ چنانچہ شادی ہوئی اور جب میں نے ان کی خواہشوں سے کہیں بڑھ کر مال و دولت انہیں دیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ بے پناہ خوش ہو گئے اور انسان کی اصلیت سامنے آ گئی، وہ ہمارے قدموں میں بچھ گئے۔ میں نے نفرت سے اس غلیظ شے کے بارے میں سوچا جس کا نام دولت ہے۔ دولت انسان کو کس قدر گرا دیتی ہے، یہ مناظر سینکڑوں بار دیکھنے میں آئے ہیں، اس وقت بھی یہی منظر دیکھ رہا تھا۔ بہرحال نجمہ اپنے گھر چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد ایک اور مشکل سامنے آ گئی۔ ظاہر ہے میں جمیل کی حیثیت سے زندگی تو یہاں نہیں گزار سکتا تھا، بس جتنا وقت گزر جائے، لیکن اب جمیل کی والدہ نجمہ کے جانے کے بعد تنہا رہ گئی تھی۔ اب ان کی آرزو تھی وہ یہ کہ میری شادی کر کے اپنی تنہائی دور کر لیں۔ حالانکہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں اپنی ملازمت پر چلا جاؤں گا، یہ کہنے کی وجہ صاف ظاہر تھی میں ان سے جدا ہوتا، لیکن نجمہ کے شوہر نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ ایک دن مجھ سے آ کر ملا، نجمہ بھی ساتھ تھی، میرے ساتھ نجمہ کی والدہ بھی تھی۔ کہنے لگا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا جمیل بھائی کہ بعد میں آپ کا قرض پورا کر دوں گا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ شخص اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد سب کچھ بھول گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والدین بگڑے ہوئے والدین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں جمیل بھائی۔ آپ نے نہ جانے کہاں کہاں سے کوششیں کر کے ان کی خواہشوں کے مطابق یہ سب کچھ دیا ہے، اس کے بعد انہیں کم از کم نجمہ کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی مستیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ انسان کی عزت کیا ہوتی ہے۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کرائے کا مکان لے کر اس میں چلا جاؤں، یہاں میں امی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن خود میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، یہ آپ کا گھر ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر تم نے فیصلہ کیا ہے تو میری ایک بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ مجھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے اور میرا یہ معاہدہ طویل معاہدہ ہے، پتہ نہیں میری واپسی کب ہو۔ اگر امی کے ساتھ تم اور نجمہ رہو گے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے والدین تو تمہاری یہاں رہنے پر اعتراض نہیں کریں گے؟ اب میری زندگی کا آغاز ہو چکا ہے،
بھلا کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے زنجیروں میں قید رکھے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ جہاں چاہوں رہوں گا۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو، جیسا میں نے کہا کہ وہ لوگ اپنی دولت میں مست ہیں، انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر یوں ہوا کہ نجمہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آ گئی اور میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ چند ہفتے یہاں گزارنے کے بعد آخرکار واپس چلے جاؤں گا۔ یہ لوگ اس انداز میں مطمئن ہو جائیں گے کہ میں ملک سے باہر گیا ہوا ہوں۔ بہرحال بزرگ خاتون کی زندگی تک ہی یہ ساری مشکل ہے اور انسان کو ایک دن واپس جانا ہوتا ہے، چنانچہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک تبدیلی رونما ہوئی، جسے میں ایک دلچسپ تبدیلی کہہ سکتا ہوں۔ مجھے ایک خط ملا۔ ظاہر ہے یہ خط جمیل کے نام تھا اور جمیل ہی کی حیثیت سے مجھے بھیجا گیا تھا۔ خط کا مضمون یوں تھا: ڈیئر جمیل، کہو کیسے مزاج ہیں؟ زندگی کی گاڑی کتنا سفر طے کر چکی ہے؟ کہاں تک پہنچے ہو؟ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں پچھلے دنوں برازیل گیا ہوا تھا، بس ایک تکا لگ گیا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ میں ایک مفلس آدمی ہوں، کوئی کرم فرما مل جاتا ہے تو زندگی کے کچھ دن گزر جاتے ہیں، ورنہ مست۔ یقین کرو اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جو یہاں اس شہر میں اچھی خاصی جائیداد کے مالک ہیں، زمیندار خاندانوں سے تعلق ہے، اسماعیل عباسی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن بڑی اعلیٰ ذوق کے مالک ہیں۔ انہیں نوادرات سے بہت دلچسپی ہے۔ یہ نوادرات مختلف شکل میں ہیں، قیمتی زیورات، قدیم عمارتیں۔ یہاں فیض پور میں ایک بہت ہی پرانا مکان ہے جس کی شکل و صورت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کی تاریخ کا پس منظر تاریک ہے۔ نہیں معلوم یہ عمارت کس نے بنوائی تھی۔ اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 700-800 سال پرانی ہے، اگرچہ اس کا بڑا حصہ کھنڈروں اور ویرانوں میں بدل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اب بھی رہائش کے قابل ہے۔ اسماعیل کو چونکہ اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے، چنانچہ پچھلے دنوں اس نے حکومت سے یہ خرید لی ہے۔ متعلقہ محکمے کو ایسے پاگلوں کی ضرورت رہتی ہے۔ حالانکہ یہ خوفناک عمارت مفت میں بھی نہیں لی جا سکتی، کیونکہ دیکھنے میں یہ آسیب زدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا کیا جائے۔ اسماعیل صاحب کو اور اب انہوں نے ہمیں، میرا مطلب ہے مجھے، اس عمارت میں قیام کی دعوت دی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا جمیل کہ تم نے کئی بار اس طرح کے معاملات میں میرا ساتھ دیا، اور میں جانتا ہوں کہ معاشی مسائل گھر میں ہونے کے باوجود تمہیں ایسی چیزوں سے دلچسپی ہے۔ چنانچہ فوراً آؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے بتاؤ کون سے دن پہنچ رہے؟ اور ہاں، فیض پور میں میرا پتہ تبدیل ہو گیا ہے، نیا پتہ لکھ رہا ہوں، جس قدر جلدی آ سکو آ جاؤ۔ میں نے اسماعیل صاحب سے تمہارا تذکرہ کر دیا ہے۔ امی کو سلام دینا، نجمہ کیسی ہے اسے بھی دعا دینا۔ تمہارا دوست ناصر فرازی۔ خط پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ حالانکہ کیا عجیب اور انوکھی بات تھی۔ جمیل ایک بالکل ہی مختلف سا کردار، جس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسے معاملات سے دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن خط کے بارے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ نجمہ نے پوچھا کس کا خط تھا جمیل بھائی؟ ابھی اس بارے میں نہ پوچھو۔ کیوں؟ بس ایسی ہی بات ہے، مجھ سے بھی چھپانے والی، یہی سمجھو۔ سمجھ گئی، نجمہ مسکرا کر بولی۔ کیا کوئی خاتون ہے؟ خاتون 100%۔ او تمہارا مطلب ہے کہ؟ جی ہاں، اور میں نے غلط نہیں کہا۔ کمال ہے، تم تو بہت ذہین ہو۔ آپ کی بہن ہوں نا، تو پیاری بہن اپنی کھوپڑی ٹھیک کر لو۔ کیا مطلب؟ ایسی کسی خاتون کا ابھی اس دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ نجمہ خاموش ہو گئی۔ میری سوچ میں بہت سی باتیں آ رہی تھیں۔ جمیل کی شخصیت بالکل مختلف تھی، لیکن بہرحال یہ حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ سب کچھ میرے ذوق کے عین مطابق تھا۔ بھلا میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ میں وہی کچھ کرتا جو میری خواہش تھی۔ میں نے ماں سے کہا، میرے مالکان نے مجھے طلب کیا ہے۔ میں سمجھی نہیں، امی بولی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا۔ ہاں جمیل، امی کے لہجے میں لرزش تھی۔ ملازمت تو ملازمت ہی ہوتی ہے امی، آج نہیں تو کل ان لوگوں کی طلبی پر مجھے جانا ہی ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی آ گئی۔ میں نے اسے محسوس کیا تھا، لیکن بات وہی تھی، میں زیادہ عرصے یہاں رہ کر کیا کرتا، ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا۔ میں تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ نجمہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس دوران میں نے فیض پور کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ ٹرین سے سفر کرنا تھا اور یہ سفر تقریباً 7 گھنٹے کا تھا۔ آخرکار روانگی کا وقت آ گیا۔ نجمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا، نجمہ خدا کے فضل سے تمہاری زندگی کو شوہر کا سہارا مل گیا ہے، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ تمہارا شوہر ایک اچھے مزاج کا آدمی ہے، بس اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد میں گھر سے نکل آیا۔ ٹرین برق رفتاری سے اپنا سفر طے کرنے لگی۔ قرب و جوار میں بہت سے مسافر تھے، اپنی اپنی دھن میں مست۔ میں بھی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا، اور میرا ذہن ناصر فرازی میں کھویا ہوا تھا۔ وہ جمیل کا دوست تھا، اور اس کے دوست اسماعیل عباسی نے ایک پرانا کھنڈر خریدا تھا۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔
ٹرین کا سفر بہت بور گزرا، کوئی دلچسپی نہیں، لیکن بہرحال وقت تو گزرنا ہی ہوتا ہے۔ جس وقت ٹرین فیض پور پہنچی سورج چھپ چکا تھا، ریلوے پلیٹ فارم پر زیادہ رش نہیں تھا، لوگ ادھر ادھر آ رہے تھے۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ ناصر فرازی اس طرح میرے پاس آ جائے گا، میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک ہی شوخ و شریر چہرے والے لمبے چوڑے آدمی نے گرجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اوئے میرے یار، تو بڑا موٹا ہو گیا ہے بھائی۔ میں اس اچانک حملے سے ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہو گیا، لیکن پھر سمجھ گیا کہ یہی ناصر فرازی ہے۔ میں چونکہ اس وقت جمیل کا کردار ادا کر رہا تھا اور اس شخص کی جمیل سے خاصی دوستی تھی، اس کے بارے میں میرے علم میں آ چکا تھا، اس لیے مجھے بھی اسی بے تکلفی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کے بعد اسی پرتپاک سے اس سے ملاقات کی اور جذباتی انداز میں بولا، یار تو بھی کسی سے کم نہیں رہا، اتنا ہی موٹا تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے نا، ناصر نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ بھلا کیا وجہ ہے؟ بس بتا دیتے ہیں، پہلے تجھے اپنے گھر لے جاؤں اور اس کے بعد اسماعیل کی۔ بس یہ سمجھ لے کہ اسماعیل کو میں نے تیرے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی ہیں، وہ بھی تیری آمد کا بے چینی سے منتظر ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن تم مجھے اس عمارت کے بارے میں تو بتاؤ۔ اب اتنی جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے، بتا دوں گا سب کچھ، ناصر فرازی نے کہا۔ اس دوران ہم ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ ناصر فرازی ایک پرانی فورڈ کار کی طرف بڑھتا ہوا بولا، لندن میں مجھے میرے ایک دوست نے تحفے میں دی اور جب میں واپس آیا تو میں نے یہ کار واپس دینا چاہی، مگر انگریزوں میں ایک بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ کیا، کھلاتے بھی ہیں اور گھر تک چھوڑ بھی آتے ہیں۔ خیر، انگریزوں کی تعریف تم کم از کم میرے سامنے مت کرنا، گھر تک چھوڑنے آتے ہیں اور پھر واپس نہیں جاتے، میں نے کہا، اور ناصر فرازی ہنسنے لگا، پھر بولا، یار ہمیشہ ون وے ٹریفک نہیں چلانا چاہیے۔ خیر چھوڑو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، ہم نے بھی تو غلطیاں کی تھیں، کسی کو اپنے گھر میں اتنی جگہ دینا کون سی عقل مندی تھی؟ کسی کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کار جب میں نے اپنی انگریز دوست کو واپس کی تو اس نے مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی وجہ؟ میں نے کہا، یار ہم ٹھہرے پھکڑ لوگ اسے اپنے گھر کیسے لے جائیں گے؟ بس اس کے بعد تم سمجھ لو کہ یہاں تک پہنچایا اس نے، اور اب بھی اگر اس کے فاضل پرزے درکار ہوئے تو ہمارا یار زندہ باد۔ پھر ہم ناصر فرازی کے گھر پہنچ گئے۔ میرے لیے تو یہ بھی ایک اجنبی جگہ تھی، لیکن اس جگہ کا جائزہ لینے کے بعد ناصر فرازی کی شخصیت کے بارے میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ واقعی ذرا مختلف قسم کا آدمی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے میری خاطر مدارت کا بندوبست شروع کر دیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کر کے میں اس سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگا، لیکن نہایت ذہانت کے ساتھ۔ میں اس کی اصل شخصیت کو کھود کر نکال رہا تھا، اور اس گفتگو کے دوران مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھی کہ گھومنا پھرنا اس کا خاص مشغلہ تھا، اور اس نے دنیا کے بیشتر دشوار گزار حصوں اور نہ جانے علاقوں میں سفر کیا تھا۔ اس کی زندگی کی داستان اس قدر پراسرار اور لرزہ خیز تھی کہ اس جیسے شخص سے دوستی کرنا میرے اپنے مقصد سے بڑی مطابقت رکھتا تھا۔ البتہ یہ بات ذرا باعث پریشانی تھی میرے لیے کہ میں صرف جمیل بن کر اس سے ملوں، اس طرح سے میری شخصیت تو بالکل ہی پس منظر میں چلی جاتی تھی۔ بہرحال یہ بات کی بات تھی کہ کبھی کسی مناسب وقت میں میں اسے اپنے بارے میں بتاؤں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اصل موضوع پر گفتگو ہوئی اور میں نے موضوع بدلا۔ اصل میں اسماعیل عباسی کے بارے میں مختصر طور پر میں نے تمہیں اپنے خط میں لکھا تھا۔ وہ ایک شوقین آدمی ہے، سیر و سیاحت کے دوران ہی اس سے میری ایک بار ملاقات ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان دوستی کا سبب یہی مشترکہ شوق ہے۔ اس عمارت کا کیا قصہ ہے؟ اصل میں اسماعیل کے ساتھ اس کا بھائی نذیر عباسی بھی رہتا ہے، دونوں بھائی ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں، اور اس نے مجھے اس عمارت کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔ اصل میں یہ عمارت ایک بار میں نے خود بھی دیکھی تھی اور خفیہ طور پر اس میں داخل ہوا تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ میں نڈر آدمی ہوں اور میں نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ بظاہر یہ عمارت کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں، بس یوں سمجھ لو گزارے والی ہے، لیکن اس کی پراسراریت سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ انتہائی پراسرار عمارت ہے وہ، صدیوں پرانے طرز تعمیر کا نمونہ، لاتعداد کمرے، گیلریاں، برآمدے اور غلام گردشیں وہاں موجود ہیں، لیکن اسماعیل عباسی نے اس بارے میں جو تفصیل بتائی ہے وہ بالکل ہی مختلف نوعیت کی ہے۔ کیوں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا، اصل عمارت کے نیچے ایک اور عمارت بنی ہوئی ہے، یعنی تہہ خانہ، اور تہہ خانے میں غالباً عمارت کے مالکان نے اس عمارت کو مکمل کرتے ہوئے اوپر کا سامان نیچے سجا دیا تھا۔ اسماعیل نے یہ سارا سامان واپس عمارت کے کمرے میں رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس میں لاتعداد پرانے زمانے کے ہتھیار، فرنیچر اور ایسی بے شمار اشیاء ہیں۔ اس نے ایک بہترین آئیڈیا دیا ہے، اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس آئیڈیا پر کام کریں تو کمال چیز ہوگی۔
آئیڈیا کیا ہے؟ اسماعیل عباسی کہتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پرائیویٹ تہہ خانے ہوا کرتے تھے، خاص طور پر محکمہ سیاحت کے تعاون سے ان میں کام ہوتا تھا۔ اگر ہم اسے ایک عجائب گھر کی شکل دے دیں اور اس کی پبلسٹی کریں تو نہ صرف ہمارے شوق یا ذوق کی تکمیل ہوگی بلکہ ہمیں اس سے اچھا پیسہ بھی حاصل ہوگا۔ واقعی تم نے میرا تجسس بہت بڑھا دیا ہے، میں نے ناصر فرازی سے کہا۔ ویسے بھی اب میں اس شخص کو اچھی طرح سمجھتا جا رہا تھا اور مجھے اس بات کی خوشی تھی اب تک اس نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، یعنی یہ کہ وہ میری طرف سے اب بالکل مطمئن تھا اور اس نے مجھے مکمل طور پر جمیل سمجھ لیا تھا۔ خیر باقی لوگوں کی تو بات ہی مختلف ہوتی۔ ماں اور بہن نے جب اپنے بھائی اور بیٹے کی تمیز نہیں کی تھی تو بھلا پھر ایک ایسا شخص جس سے صرف میری دوستی ہو مجھ سے کیا نئی بات تلاش کرتا؟ میں نے کہا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اسماعیل کو میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں روانہ ہونا ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی، غالباً اب یہ میری فطرت بن چکی تھی۔ پراسرار اور انوکھی چیزیں میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھی۔ ناصر فرازی تمام معمولات سے فارغ ہوا اور اس کے بعد مجھے ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کی پرانی فورڈ کار بہترین کنڈیشن میں تھی، ایک سلف میں سٹارٹ ہوتی تھی۔ ہم چل پڑے۔ راستے میں میں نے اس سے کہا، اس عمارت کا فاصلہ کتنا ہے؟ یار عجیب و غریب جگہ ہے، ویسے تو شہر سے باہر نکلتے ہی اگر ہموار راستہ مل جائے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا سفر ہوتا ہے، لیکن غالباً اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، یا پھر اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ جب وہ عمارت تعمیر ہوئی ہوگی تو اس کے آس پاس آبادیاں ہوں گی، لیکن بہرحال اب ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا اور اس کے بعد تھوڑا سا کچا سفر۔ اور میں نے اس کی بات کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی۔